بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وطن عزیز میں الیکشنز کب ہوں گے یہ تو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، پتہ لگنا ہے۔ تاثر ضرور ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، 90 دن میں نہیں ہوئے تو اگلے 1-2 مہینے بعد بہرحال الیکشنز ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ نہ آنے کے باوجود بھی تمام تر سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر الیکشنز کی تیاری بڑی واضح طور پہ شروع کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا گڑھ پنجاب سمجھا جاتا ہے، اس کے کچھ رہنما کراچی آئے، وہ کراچی میں اور پورے سندھ میں اپنی کیمپیننگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم وہ انٹیریئر سندھ میں بات چیت کر رہی ہے جی ڈی اے سے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اتحاد بنائیں گے اور پیپلز پارٹی کو حکومت میں نہیں آنے دیں گے اگلے الیکشنز میں۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ پیش رفت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ذرا مثال کے طور پہ طلال چودھری صاحب، اچھا اس میں ایک سیریز آف ساؤنڈ بائٹس ہے جو کہ ہم نے آپ کو سنانی ہے، بڑی دلچسپ ہے، جو تھوڑا سا سندھ کی پولیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹورل پولیٹکس میں آگے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں۔ تو لیکن میں وہ چلانے سے پہلے ہمارے جو مہمان ہیں میں ان سے ایک کوئک کوشچن کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، پھر تفصیلی گفتگو بعد میں کریں گے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما، ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان، خواجہ اظہار صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ اظہار صاحب، میں نے کہا میں نے ایک انٹرو میں ایک کچھ شارٹس سنانے ویورز کو، لیکن میرا دل چاہا کہ یہیں پہ 1 منٹ کو روک کے آپ سے کوئک آنسر لے کے پھر آگے بڑھوں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے اظہار صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بڑی ڈیبیٹ چلی کل اور آج بھی کہ جناب کراچی بہتر ہے یا لاہور، سہولیات اور اس اعتبار سے، اور آپ نے سنا اس میں طلال چودھری صاحب نے بھی کیا کہا، آئی ڈونٹ نو ابھی آپ سن پائے نہیں سن پائے۔ میں ویسے آپ سے پوچھوں تو آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے کہ سہولیات، انفراسٹرکچر، اس حوالے سے کون سا شہر، کون سا صوبہ زیادہ بہتر منظر پیش کرتا ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2007 کے بعد لاہور نے بہت ترقی کی۔ جنہوں نے کراچی کو 2004، 5، 6 میں دیکھا وہ کہتے تھے کہ لاہور سے بہت آگے چلا گیا، اور 56 سالہ تاریخ میں کراچی میں اتنے کام نہیں ہوئے۔ لیکن اس کی ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ جو لاہور کی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پنجاب کی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور جو لاہور کا جو میئر ہے وہ اسی جماعت کا ہے جہاں سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ اور سندھ کی ڈائنامکس میں یہ ایک انتہائی بد نصیبی ہے کہ کراچی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، کراچی پہ قبضہ پھر کراچی سے منتخب نہ ہونے والوں کا ہوتا ہے، اس لیے کراچی کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور پھر وزیر اعظم بھی پاکستان کا جو آتا ہے تو کوئی آ کے لاہور کو سرو کرتا ہے، کوئی آ کے اسلام آباد کو سرو کرتا ہے، لیکن کراچی کو کوئی سرو نہیں کرتا کیونکہ کسی کی راجدھانی نہیں ہے۔ Only 2018 was an exception، جو آخری الیکشن ہوا تب ایک ایکسیپشن تھا کہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بھی وہی تھی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کوئک جواب دے دیا، تو میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ تو طلال چودھری صاحب نے یہ کہا کراچی کے حوالے سے، میں اوپینین بھی دیتا ہوں اس شہر کے باسیوں نے، بڑے ادب کے ساتھ اس میں ہوتا ہے، فیکچولی کچھ باتیں مرتضیٰ وہاب صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہوں، لیکن اس سوال کو کہاں لے کر جائیں کہ اس صوبے کی بیشتر تاریخ پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے، جس میں سے کچھ سال تو ایسے نہیں کہ جب پیپلز پارٹی کے پاس اختیار کل رہا ہے، جب صوبے میں بھی وزارت اعلیٰ رہی ہے اور مرکز میں وزارت عظمیٰ رہی ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ لعنت آپ بھیجیں، بلکہ میری طرف سے 500 بار اور بھیج دیں، چونکہ ہم تو سفر کرنے والوں میں سے، لیکن پھر بصد احترام کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ جب لعنت بھیجنے والوں کی اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ فہرست بنانی ہے تو تھوڑا دل پکڑیں، اس فہرست کو طویل کریں، پھر بتائیں، پھر مزید بھی کچھ لوگوں پہ بھیجیں کہ کس کے پاس کتنا اقتدار۔ میں نہیں، اس سے سخت بات ہو جائے گی، آپ نے خود لعنت طلب تجویز کیا، اس لیے میں اس کو بات کروں، تو پھر اس کو طویل کرتے ہیں ذرا دل بڑا کر کے کہ بھتہ، لاٹھی، گولی، ہڑتالیں، بھائی مطلب آپ کا اقتدار رہتا ہے تو وہ سب کدھر کیا، نواز شریف کو کرے تنقید، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کدھر لے کے جائیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری صورت حال ہوئی۔ ہم نے خود اس صوبے کے جو وزیر اعلیٰ رہے عزت مآب جناب مراد علی شاہ صاحب، ان سے بھی ایک کنورزیشن کی اسی حوالے سے، میں چاہتا ہوں آپ سنیں، آپ بھی اس پہ اپنی رائے قائم کیجئے۔ ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ اپنی رائے بتائیے کہ آپ کتنا اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دکھائیے گا۔ اپنی مثال دے رہا ہوں، یہ ایک موبائل فون میں اس شہر میں لیتے ہوئے 10 منٹ گھومتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی کوئی آ کے لے جائے گا۔ آئی ٹیک اے فلائٹ 100 منٹس، لینڈ ان لاہور، اور مجھے ڈر نہیں ہوتا، اسلام آباد میں ڈر نہیں ہوتا، ملتان میں ڈر نہیں ہوتا، فیضان میں ڈر نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، میرا خیال ہے تھوڑا سا کر رہے ہیں۔ اچھا ایک کام کیجیے گا، آپ کو یہ ہے نا، بیکاز آپ لاہور جاتے ہیں، آپ ایک سیکیور انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے جاتے ہیں۔ نہیں، میں کراچی میں سیکیور انوائرمنٹ میں جہاں میں رہتا ہوں تو یہاں سے نہیں، میں آپ بتا رہا ہوں، آپ لاہور کے نمبرز نکال لیں اور کراچی کے نمبرز۔ لاہور میں زیادہ موبائل چھین رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اتنا فرق بڑا نہیں ہوگا، میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ زیادہ ہوں گے، کوئی اتنا بڑا نمبر سیم ہی ہے، وہ 19-20 ہوتا ہے، کبھی ہم بہتر ہوتے ہیں، کبھی وہ بہتر ہوتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ 19-20 ہی. ہم نے ان سے معصومانہ بھی سوال بھی کیا کہ اب ظاہر الیکشن آنے والے ہیں, سب نے اپنی کیمپیننگ شروع کر دی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی یہ کیمپین کرے گی پنجاب میں جا کے, کیونکہ پیپلز پارٹی دعوے کر رہی ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اپنے جھنڈے گاڑیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی کیمپین کرے گی کہ پنجاب والوں دیہی پنجاب ہمیں ووٹ دو تو یقین کرو کہ ہم تمہارے صوبے کو دیہی سندھ جیسا بنا دیں گے, یا لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, دیکھنا ہم نے اگر لاہور کو کراچی نہ بنا دیا تو پھر کہنا, جس طرح طلال چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے, کہہ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی بھی کہے گی کہ لاہور والوں ہمیں ووٹ دو, یہ تم کدھر پڑے ہو, ہم کراچی بنائیں گے تمہارے شہر کو یار. یہ بھی ہم نے سوال پوچھا اور اس کا جواب بھی کیا دیا مراد شاہ نے, دیکھیے جب الیکشن میں آپ جائیں گے, آپ پنجاب میں یہ مارکیٹ کریں گے کہ پنجاب کے لوگوں ہمیں ووٹ دو, نواز شریف کو ووٹ نہ دو, ظاہر سیاسی تو مخالف ہے, ان کو ووٹ نہ دو, ہمیں ووٹ دو, تو ہم دیہی پنجاب کو ایسا بنا دیں گے جیسا ہمارا دیہی سندھ ہے, ہم لاہور ایسا بنا دیں گے جیسا کراچی ہے, یہ مارکیٹ کریں گے. میں آپ کو یہ کہوں, دیکھیں آپ نے بڑی سوال اچھی بات ہے نا آپ کے پاس. پوائنٹ یہ ہے سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پرفارم کیا ہے, اور میں آج صبح ہم نے ایک اسکول جو ہے آرٹ اسکول چلڈرن کے لیے کیا ہے, دوسرا میں نے ایونٹ کیا, میں گیا ہوں ڈاو یونیورسٹی میں, وہاں چائلڈ لائف کا جو ہمارا تھا کہ 30 منٹ دور ہو ہر بچہ ایمرجنسی میں, وہ کمپلیٹ کر کے, اور سکسیس, اور کہ جب سندھ نے ترقی کی تو باقی صوبوں نے کی. ہم نے سندھ سے شروع کیا یہ کام, اب پنجاب ہم سے کرا رہا ہے, اب بلوچستان ہم سے کرا رہا ہے, اب اسلام آباد میں ہم کر رہے ہیں. سندھ جب سینچری کرتا ہے, اس لیے کہ ہم نے سینچری کی 110 ہمارے ہیں, تو ہم 200 پہ پہنچے, تب پاکستان ڈبل سینچری کر سکتا ہے. تو وہی کہنا, پھر آپ یہی مارکیٹ کریں گے نا ایبسلیوٹلی, کہ ہم پنجاب کو ایسا کر دیں گے جیسا سندھ ہے. I'll prove it. تو یہ ہے سوال اور یہ جواب, آپ اپنی رائے قائم کریں. ایک میں ڈسکشن اوپن کرنے سے پہلے کراچی والوں سے گزارش کرنا ضرور چاہتا ہوں, چونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے ارباب اقتدار کے حالیہ بیانات سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کوئی آئی ایم سوری کہ بڑے کوئی بیوقوف قسم کے ہیں اس شہر کے لوگ, تو آپ لوگ تھوڑا اپنا آئی کیو لیول بڑھائیں کراچی والوں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے شرم آ رہی ہے بات کہتے ہوئے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس شہر میں بچے مرنا شروع ہوئے گٹروں کے ڈھکن کھلے رہنے کی وجہ سے. یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا شہر ہے اور بچے کیوں مر رہے ہیں, چونکہ گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے. لیکن میئر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ چرسی آ کے گٹر کا ڈھکن چرا رہا ہوتا ہے اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, بھائی روکو نا اس کو. تو کراچی والوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ ڈھکن چوری کر رہے ہیں اس کو گورنمنٹ نہیں روکے گی, لیکن آپ کیوں نہیں روکتے اس کو, آپ روکو. وہ چرسی آپ کو اٹھا کے اینٹ مار دے تو بھی آپ مر جاؤ بھائی, آپ کیوں نہیں روکتے اس کو. اسی طریقے سے نگراں وزیر داخلہ نے بھی بتایا کہ یار سمپل سی بات ہے, تم لوگوں کے موبائل زیادہ چھنتے ہیں تو اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو, اس لیے کہ عقل ہی نہیں ہے تم لوگوں میں. سمپل سا حل ہے اس مسئلے کا, حل کر لو, موبائل نہیں چھنیں گے. وہ دیکھیں انہوں نے حل بتایا, تو میں آپ لوگوں سے تھوڑی عقل کریں, اس فیصلے پہ عمل کریں تو آپ کے موبائل نہیں چھنیں گے. پھر آپ لوگ روتے رہتے ہو کہ ہمارے موبائل, دیکھو اور تو کہیں نہیں چھن رہے نا کسی ملک میں, کسی شہر میں اتنے موبائل, یہ اس لیے چھن رہے ہیں کہ آئی کیو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. اس کا ایک حل بتایا وزیر داخلہ نے, اس میں عمل کریں, اپنے موبائل محفوظ رکھیں. اتنی سمپل بات اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کراچی والوں, تو پھر آپ لوگوں کو لٹنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے, پھر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اندر رکھو, تو اس لیے کہ چور کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیب میں ایک پاکٹ اندر کا بھی ہوتا ہے, تو وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ اندر رکھیں پاکٹ, اور وہ آئے چوری کرنے تو آپ کہیں میرے پاس تو ہے نہیں موبائل, تو کہے گا سر سوری, السلام علیکم, معذرت میں نے آپ کو تنگ کیا, چائے شائے کوئی پیش کروں, اور چلا جائے گا سلام کر کے, آپ وعلیکم السلام بولیں. آپ بیوقوف ہیں, آپ رکھتے ہیں ہاتھ میں, وہ مانگنے آتا ہے اٹھا کے دے دیتے ہیں. بھائی تو نہ دیں نا, آپ بحث کریں اس سے, زیادہ زیادہ مار دے گا تو مر جائیں بھائی, لیکن یہ تو اتنی تو عقل کریں. تو یہ تھوڑا سا آئی کیو لیول اپنا ضرور بڑھانے کی ضرورت ہے کراچی والوں کو, تھوڑی سی عقل کریں اور موبائل اندر رکھیں, پھر چوری نہیں ہوگا موبائل. اب ایک مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ نگراں وزیر داخلہ کی گفتگو چوروں نے نہ سن لی ہو گئی, ورنہ ان کو یہ ٹرک بھی پتہ لگی ہوگی کہ اب تو شہر والے اندر رکھیں گے موبائل. اب ہم کیا کریں گے, اب یہ اس کا ہمیں کچھ نیا طریقہ سوچنا پڑے گا یہ. لیکن میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ بتائے ہمیں, چونکہ ہمیں تو اتنا سینس ہے نہیں کراچی والوں کو, تو آپ کچھ بتائیں کہ ہم کیا کریں, کوئی نئی ٹیکنیک ذرا تاکہ ذرا بچ سکے, عزت بچے, موبائل بچے, جان بچے. تو خواجہ اظہار صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ناصر شاہ صاحب بس جوائن کر چکے ہیں, فارمر پروونشل منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور راشد سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب کی جماعت کے. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں کوئکلی ذرا راشد سومرو صاحب, میں آپ کو بھی زحمت دی, کل ایم کیو ایم نے دعویٰ کیا ہمارے پروگرام میں, پریس کانفرنس بھی کی مصطفیٰ کمال صاحب نے, کہ ہم جی ڈی اے کے ساتھ مل کر اگلی گورنمنٹ بنائیں گے. انہوں نے کہا پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہوگا. آپ بھی ایسے کوئی دعوے کرتے نظر آئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں خود پیپلز پارٹی کی گورننس کے حوالے سے بڑا ناقد ہوں, لیکن مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی کا کوئی توڑ ہے نہیں, اور پیپلز پارٹی کے لیے ابھی بھی میدان بڑا صاف ہے. آپ بھی بڑے دعوے کر رہے تھے, یہ کس بنیاد پر اتنے بڑے دعوے ہیں کہ جناب ہم اگلی حکومت میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیں گے؟ سندھ تو ہے نا پیپلز پارٹی کے, تو فیکٹ ہے. وسیم بادامی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور
آپ نے بڑے اچھے اچھے مشورے دیے. کوشش کروں گا کہ میں بھی اس پہ عمل کروں, موبائل چھپا کے رکھوں. جی ہاں جی. اور یہ جو ڈھکن وغیرہ والی بات کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ کو بند نہیں کرنا ہے, منشیات کو بند نہیں کرنا ہے. چرچی بھی بڑھتے رہیں گے, منشیات بھی بڑھتی رہے گی, اور ڈھکن بھی چوری ہوتے رہیں گے. لیکن آپ نے ویڈیو نہیں بنانی ہے, ہم نے چرچ کے راستے کھلے چھوڑنے ہیں, منشیات کے کھلے چھوڑنے ہیں, اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی لاشیں گٹروں سے اٹھانی ہے. اس پہ انا للہ ہی پڑھ سکتا ہوں میں آپ کو یقین مانیں گے, میں مذاق نہیں کر رہا. کل کی بات ہے, کل میں نے خود نے ایک جگہ سے میں گزرا ہوں, مجھے لگا ایک گٹر کا ڈھکن, یعنی سوچیں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے یار, خدا کا خوف کرے سوچیں یار. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, قسم کھا کہہ رہا ہوں, کل میں گزرا ایک جگہ سے, مجھے لگا کہ اس گٹر کا ڈھکن جو ہے نا یہ آدھا کھلا ہوا آدھا بند ہے. میں نے اس پہ تھوڑا سا پیر رکھا دیکھنے کے لیے, پیر رکھا تو پیر میرا اندر ہی جانے والا تھا. پھر میں نے اپنے ساتھ جو بندے کو کہا کہ یار ذرا کھینچ کے اس کو بند کرو, اسی میں کوئی بچہ اس طرح پیر رکھے گا پوری پاور سے, وہ گر کے مر جائے گا. ایک کل کی بات ہے, یعنی گٹر کے ڈھکن بھی بند ہو رہے ہیں یار اس شہر میں. مطلب میں کدھر جا کے ماروں. وسیم بھائی یہ تو انفراسٹرکچر کا حال ہے نا, ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہے, یہ الگ ایک مسئلہ ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چرسی بنتے کیوں ہیں, منشیات کہاں سے آتی ہے, منشیات کا راستہ روکنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ کیوں موبائل چھینے جاتے ہیں, بد امنی کیوں بڑھ رہی ہے, اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے, اس وقت سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس 800 سے زائد بندے کیوں مغوی ہیں, یہ لائن آرڈر کی سچویشن بہتر بنانا کس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو براہ راست ایک کم سے کم عقل رکھنے والا بھی کہے گا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ منشیات کا راستہ روکے, یا منشیات کے کاروبار کو روکے, یہاں ڈاکو راز. اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ ہم پوچھیں گے بھی, ناصر شاہ صاحب ہمیں پوچھیں گے, لیکن آپ بتائیے آپ انتخابی سب بندیوں کے حوالے سے اتنے کانفیڈنٹ کیا تھا؟ میں اسی پہ آتا ہوں. میں نے آج خواجہ اظہار صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ کلپ بھیجی, اور میں نے ان کو کہا کہ خواجہ اظہار صاحب, میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر حکومت بنائیں گی, تو کیا جے یو آئی کے بغیر یہ حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مذاق میں نے ان کو کہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل بنتی ہوئی نظر نہیں آ. لاڑکانہ میں 2 دن میرے نتائج روکے گئے, اور جناب بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے میں نے الیکشن لڑا, اور 2 دن کے بعد جب ریزلٹ ملے, آپ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے نتائج کو اٹھائیں, جناب صاحب کے ووٹ اور اپوزیشن کے ووٹ میں صرف 2000 کا فرق ہے. یعنی 2 دن کے نتائج روکنے, جو فائنل نتائج ہے جیسے بھی فائنل نتائج میں 2000 کا فرق آپ کہہ رہے ہیں. انہیں 200 لاڑکانہ کا ریزلٹ ابھی الیکشن کمیشن پہ آپ سرچ کریں, اپوزیشن کا ووٹ اور جناب بلاول صاحب کا ووٹ, اپوزیشن کے سب دوستوں کا ووٹ اکٹھا کریں. کسی نے 52,000 ووٹ لیا ہے, کسی نے 8,000 ووٹ لیا ہے, کسی نے جو ہے وہ 9,000 ووٹ لیا ہے, 9,000 ووٹ مسترد ہوا ہے. لیکن پھر بھی فرق بہت ہے نا, یعنی کہ ابھی سندھ اسمبلی میں راشد صاحب, سندھ اسمبلی جی ڈی اے ہے 14 کم و بیش 96 ہے, تو آپ لوگ مقابلے میں تو نہیں ہے نا کہیں. میری عرض سنیں نا, مجھے اگر 30 منٹ دے دیں تو میں ابھی 30 منٹ کا تو پروگرام ہے, 30 سیکنڈ کہنا ہے میرا خیال ہے. جی وسیم بھائی 30 منٹ کا تو پروگرام ہے, 30 سیکنڈ ہے میرا خیال, آپ کا مطلب ہے. میں 30 سیکنڈ آپ سے مانگ رہا ہوں, 30 سیکنڈ مانگ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں جس کی اکثریت ہو اس کو تسلیم کر کے باقی تمام جماعتیں متبادل قوت اور قیادت کے لیے اپنی طاقت اس کے پلڑے میں رکھیں, تو آپ سندھ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر نتائج لا سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں. 2000 ووٹ بھی کوئی لیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, 500 ووٹ بھی لیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر فاصلہ کیا رہتا ہے, آپ شکارپور کے الیکشن اٹھائیں, پیپلز پارٹی کے اور اپوزیشن کے ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہیں. اسی طرح آپ جیکب آباد اٹھائیں, لاڑکانہ اٹھائیں, آپ کمبر شداد کوٹ کا ضلع اٹھائیں. یہ میں آپ کو وہ ضلع بتا رہا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپائنل کارڈ کہلائے جاتے ہیں. آپ ابھی الیکشن کمیشن کے نتائج اٹھائیں, پیپلز پارٹی کے مد مقابل اپوزیشن کا ووٹ آج بھی ان پہ زیادہ. اچھا ٹھیک ہے راشد صاحب, اب ذرا رکیے گا, میں ناصر شاہ سے پوچھوں جو کہ زیر لب مسکرا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ٹھیک مسکرا رہے ہیں. مطلب چونکہ میں آپ سے اگلے راؤنڈ میں سوال پوچھوں گا راشد سمرو صاحب, کہ اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے, اگر یہ خالی میتھس ہے, 2 اور 2 4 ہے,
تو یہ کام کر لیتے. آپ کو پہلے کس نے روکا تھا؟ ساری اپوزیشن مل جاتی پیپلز پارٹی کو, اس میں مسئلہ کیا تھا؟ لیکن ناصر شاہ صاحب یہ آپ کو پریشان کر رہی ہے کسی بھی طرح کی بات؟ ایم کیو ایم, جی ڈی اے, ادھر سمرو صاحب کی طرح ہم مل کے پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیں گے اس دفعہ سندھ میں حکومت میں, یا آپ کے خیال میں آپ یہ کہیں گے بھائی جتنے شوق پورے کرنے کر لو یار, ٹھیک ہے, بولنے میں تو کوئی پابندی ہے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہمیں بہت احترام ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اور بہت سارے جو محترم دوست ہیں ان کے لیے بھی, سمرو صاحب کے لیے بھی, لیکن اس طرح کے اتحاد اور اس طرح کی چیزیں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے ہیں, اور ہم ان کو فیس کرتے رہے ہیں, اور اب بھی فیس کریں گے. ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ جو آج کل ملک کے حالات ہیں کہ ہم سب افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھیں اور ایک لاہ عمل بنایا جائے تاکہ ایک بہتری کی صورتحال نکل آئے. ادروائز سندھ میں ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے, اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے جس کے تحت یہاں پہ کام ہوئے ہیں, ہم سویپ کریں گے سندھ میں. یہ اس طرح کی باتیں آ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی سندھ کو پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا, یہ کر دیا. یہ آج نہیں کہہ رہے, یہ بہت عرصے سے کہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہماری کارکردگی ہے اس کے لحاظ سے 2008 سے زیادہ نشستیں 2013 میں ملی, 2013 سے زیادہ 2018 میں, اور اب جو کارکردگی اللہ کی مہربانی سے ہم سویپ کریں گے. ابھی آپ نے حالیہ بلدیاتی انتخابات دیکھے, کراچی سے پہلی مرتبہ آپ کا میئر, حیدرآباد میں سویپ کیا ہے الحمدللہ. اور اس طرح آگے بھی جب ہوں گے الیکشنز, ہمیں کوئی ایشوز درپیش نہیں ہے. ہمیں تو سوچ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد جب ہماری حکومت بنے گی اس کے بعد ہمارا مقابلہ ہے بے روزگاری سے, بد امنی سے, آگے کا سوچ رہے ہیں, مہنگائی ہے, اس سے ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. کے لیے بہت مسکرا رہے تھے, آپ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آگے کی سوچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے لیے سارے دوست محترم ہیں, ایم کیو ایم سے ہوں, جے یو آئی ایف سے ہوں, یا جی ڈی اے سے ہوں, ہمارے لیے ہمیں بہت عزت ہے ان کے لیے. لیکن سیاسی طور پر ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی ایشوز ہوں گے, بلکہ ہم پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ہم چاہیں گے سب دوست ہمارے ساتھ ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب اظہار صاحب آپ مسکرا رہے ہیں بلکہ ہنس رہے ہیں, ایک تو جو چاہے جواب دے دیں, لیکن یہ کہ سر آپ کے لیے اتنا آسان تو نہیں رہے گا نا جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اس پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو لوگ آپ سے کہیں گے نا کہ بھائی جان آپ اس حکومت کس کے ساتھ حکومت میں بیٹھے تھے, صوبے میں نہیں تھے, مرکز میں تھے, تو آج کیسے الیکشن سے 2 دن پہلے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو؟ اور پھر الٹیمیٹلی ہسٹری بھی رہی ہے کہ پھر الٹیمیٹلی دوبارہ بھی اتحاد ہو جاتے ہیں ایم پی کا پیپلز پارٹی سے, تو لوگ کہیں گے آپ کل بھی اتحادی تھے, کل دوبارہ اتحادی ہو جائیں گے. ابھی بیچ میں کچھ دنوں میں ان کو گالی دے کے ہم سے ووٹ کیوں مانگ رہے ہو یار؟ وسیم بھائی دیکھیں, لوگوں کو ووٹ دینے کی ترغیب دی جا سکتی ہے, ووٹ دینے سے روکا تو نہیں جا سکتا. اور اگر سندھ کے اندر جس طرح سے جو بھی سندھ کی مردم شماری کے نتائج ماضی میں رہے اس کے تحت اگر سندھ میں اکثریت سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں یا حاصل کر لی جاتی ہیں, چھین لی جاتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ اقتدار انہیں کا ہوتا ہے جس طرح پنجاب ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات ضرور پتہ ہے کہ کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے, ہم چل کر کبھی نہیں گئے, ہم نے کسی کی دہلیز پہ کبھی قدم نہیں رکھا, بلکہ تمام سیاسی جماعتیں 9090 کے بعد بہادرآبادی تشریف لاتی رہی ہیں. اور یہ اس بار بھی 2018 سے سینٹ کے انتخابات سے, صدر کے انتخابات سے, وزیر اعظم سے, اسپیکر کے, یہ آپ کے سامنے اب گوائیں. لیکن آپ بھی اپنے ہوش و حواس میں جاتے ہیں نا, آپ کو بہلا کے تو کوئی نہیں لے جاتا نا کہ آپ کہیں یار وہ آئے اور بس ہمارا بس نیتی ہو گئی, چلے گئے, بس ہو گیا ہم سے, ایسا تو نہیں ہے نا. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں ایوان میں جب لوگ بھیج دیا کرتے ہیں, اسی ایوان میں ہے نا شوگر مل بھی, اسی ایوان میں وڈیرے ہیں, اسی ایوان میں اربوں خربوں کی کرپشن کے الزام لگنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے جلوس بھی نکل رہے ہیں. اسی ایوان میں لوگ اپنی اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں. دنیا جہان میں محل بنے ہوئے ہیں, پراپرٹیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن لوگ جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں. بھائی تو ایوان میں جب بھیج دیتا ہے ایک ووٹر, تو اس کے بعد پھر ووٹر کا کام تو ختم ہو گیا نا, پھر تو ایوان میں ہی جوڑ توڑ ہونی ہے. اور جہاں تک بات ہے, یہ تو مشکل کام تھوڑی ہے. اگر یہ سسٹم ختم ہو جائے, جو سسٹم سندھ میں اتفاق سے پنجاب میں نہیں ہے, اور وہ سسٹم کیا ہے کہ مختار کار قبضے میں ہے, پولیس قبضے میں, ایس ایس پی قبضے میں, ایس ایچ او قبضے میں, ڈپٹی کمشنر قبضے میں, کچے کے ڈاکو پکے کے سربراہ کے قبضے میں,
اگر یہ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے جس طرح کی عسکری قیادت آ کر یہاں کہہ کے گئی تو پھر یقین کریں 1990 میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہم نے گرائی تھی نا, یہ ایم کیو میں تھی. 1997 میں بھی ہم نے گرائی تھی. 2002 میں بھی 3 وزیر اعلیٰ ایم کیو نے منتخب کیے تھے جبکہ ایم کیو اکثریت میں تھی. یہ کوئی سائنس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تقدیر میں لکھ کر آیا کہ وہ آخری سانس تک وزیر اعلیٰ ہی بنا رہے گا. اور رہی کارکردگی کی بات تو بھائی میں نے تو اسمبلی میں سنا ہے قائم علی شاہ صاحب سے کہ لوگ پیرس سے, نیو یارک سے, یورپ سے لاڑکانہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہاں پہ ایمبیسی میں لائنیں لگی ہوئی, لوگ مر رہے ہیں, رات کو 4 بجے سے لائنیں لگاتے کہ ہمیں لاڑکانہ دیکھنا ہے, سیون دیکھنا ہے. اگر یہ کارکردگی ہے اور اتنی تسلی ہے تو پھر تو میں سندھ کے لوگوں سے کہوں گا کہ جو 2008 میں 246 ارب روپے آپ کا بجٹ تھا, آج آپ کا بجٹ 1500 ارب روپے, اور آپ کے سیون میں خوشحالی ہے, جگہ باتیں پینے کا پانی ہے, سکھر ماشاءاللہ ایک ماڈرن سٹی ہے. کراچی کو تو چھوڑ دیں, کراچی کو تو جان کے تباہ کیا گیا ہے, تو پھر یقیناً آپ پیپلز پارٹی کا ووٹ دیں, اس میں ہم کچھ نہیں کرتے. اچھا ٹھیک, ناصر شاہ میں بریک میں آنے سے پہلے ایک سوال کوئکلی آپ بتائیں, یہ تو لفظ سسٹم ایک لفظ ہے جو سندھ میں ہی ہے استعمال ہوتا ہے اور کسی صوبے میں نہیں ہوتا پاکستان کے استعمال, یہ بھی غلط ہے جس سے مراد یہ لے آتی ہے جناب پیپلز پارٹی کے زیر اثر ہے, ساری چیزیں پورا چیزیں ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں. مثال کے طور پہ کیا پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی زمینوں پر قبضے کا وہی مسئلہ ہے؟ چلیں آپ میں زیادہ نہیں کہتا, آپ جانتے ہیں نا, میں آپ سے ٹی وی کہہ رہا ہوں, چلیں میں ذاتی طور پہ آپ سے رابطے ہوں ایک حوالے سے کہ ایک چیز ہے جو کہ میں جانتا ہوں, میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ جائز ہے, آپ بھی کنونس ہیں کہ وہ جائز ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے, وہ مسئلہ پچھلے 15 سالوں چل رہا ہے, جائز کیس, بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایک طرف میڈیا کا بندہ ہے, دوسری طرف منسٹر ہے, وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. تو ناصر بھائی عام آدمی تو برباد ہے نا پھر یہاں پہ, پھر وہ تو فاتحہ پڑے نا. پھر جب وسیم بادامی اور ناصر شاہ کچھ نہیں کر سکتے ناجائز قبضے پہ پلاٹ چھڑانے کے لیے 15 سال سے, تو عام آدمی کو سیدھا پیغام ہے نا کہ بھائی جان السلام علیکم, گھر پہ جاؤ اور موبائل جیب میں اندر رکھو جاتے ہوئے تاکہ چور نہ لوٹ لے گئی. دیکھیں بہت ساری خرافات ہیں بہت ساری چیزوں میں, لیکن ان کو ٹھیک بھی کیا گیا ہے, اور ان کو مزید اگر اس طرح کی بھی بات ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب کیا ایشو ہے, چلیں الزامات تو لگتے رہے ہیں نا پہلے, لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا, ہر طرح سے اداروں کی طرف سے, عدالتوں کی طرف سے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, سب اس آپ کو ادراک ہے ان چیزوں کا, تو کبھی کوئی ایسا, لیکن وہی الزام لگتے رہے ہیں. اب بھی چلیں, اب تو جو ہے کسی ادارے نے گٹر کے ڈھکن لگانے سے نہیں روکا ہوگا نا, نہ موبائل چوری روکنے سے روکا ہوگا, نہ پلاٹوں میں قبضے سے روکا ہوگا, کہ خبردار اگر ڈھکن لگائے تو اچھا نہیں ہوگا. عرض کروں کہ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, ایکشن بھی ہوئے ہیں, کچھ ایشوز ہیں, لیکن ان پر کام ہو رہا ہے. گٹر کے ڈھکن آپ کو میئر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ لگا دیے جاتے ہیں, پھر وہ چوری ہو جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے, جو بھی حکومت ہو اس کی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اگر قبضے وبضے کی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ اس پہ آپ اور ہم نے مل کر بہت کام کیا, ان کی سپورٹ کی, اور میرے خیال میں وہ مسئلہ حل ہو, پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا. نہیں آج تک مسئلہ, اور میں ظاہر ہے میرا مسئلہ ارریلیونٹ ہے, میں تو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مسئلہ ہے کروڑوں کے شہر کا, ایک مسئلہ جس میں 2 لوگ بات کر رہے ہیں ایک میڈیا کا, وہ حل نہیں ہو پا رہا, تو یہ ایشو نہیں, اس کو دبا گئے, تو عام آدمی تو پھر فاتحہ پڑے نا, پھر بس اس کے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو جا کے سو جائے, وہ موبائل ضرور جیب میں رکھے تاکہ ڈاکو چوری نہ کر لے. ناصر بھائی اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ سسٹم. اچھا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی صرف سندھ میں اور کراچی میں, کیا یہ جو شکایات آتی ہیں پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور بڑے شہروں میں یا دیگر بہت سے بڑے شہروں کی, کیا وہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہیں بھی تھوڑا سا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ کوئی ہے تو اس کو بالکل قلم کلا اس کا کرنا چاہیے, کیا اس کو کہا جاتا ہے اردو کی کہاوت ہے, چلو آپ بولو نہیں لیکن کر لو یار, بے کلا کما بولے نہیں آپ, لیکن آپ کے منہ سے وہ لفظ بھی نکلا نہ کلا کر دینا چاہیے, جڑ سے اکھاڑ دینا, کہہ دیں یار, جڑ سے اکھاڑنا, کچھ بھی کہہ دیں, جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے, کچھ تو اکھاڑے جڑ سے اکھاڑے اس کو. یہ بتائیں مجھے کہ سسٹم کس بلا کا نام ہے, اور اس سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے سندھ میں, سسٹم انورٹڈ کاماز میں, ناصر شاہ صاحب؟ جی بالکل ختم ہونا چاہیے, اگر کوئی ہے سسٹم ہے کہ نہیں, بالکل ہے, لیکن صرف یہ اگر کوئی ہے تو ختم ہونا چاہیے. سر آپ کے خیال میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں,
جی دیکھیں مختلف شکایات ضرور آتی ہیں لیکن ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے بہت ایکشن بھی لیے, دیگر ڈپارٹمنٹ بھی بہت ایکشن ہوئے جب بھی کوئی اس طرح کی شکایات آئی. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا ہی ہو, ایسی مجبوری ہو تو کسی پہ ایکشن نہ ہو نا. لیکن جو ایکشن ہوتے رہے ہیں آپ کے علم میں, آپ کی میڈیا پہ بھی ہیں, بہت ساری غیر قانونی تجاوزات کو ختم کرایا گیا ہے, زمینوں کو آزاد کرایا گیا ہے, لوگوں پر ایف آئی آریں ہوئی ہیں. یہ بھی تو اسی گورنمنٹ میں ہوئی نا, سندھ گورنمنٹ میں ہی ہوئی نا, جس کے لیے اس طرح کے الزامات ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں, پھر اس کو ہم کنکلوڈ, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آتے ہیں بریک. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر, ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں اور ہم شو میں بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ ہیں جام قائم علی صاحب بھی, آپ مشہور معروف بزنس مین ہیں اور آپ اس ملاقات میں بھی تھے جو کراچی میں آرمی چیف کی بھی تاجروں سے, اس میں کراچی کے امن و امان اور ہر حوالے سے بات تھی, تو اس پر بھی بات کریں گے ہم. سو اب کوئکلی ویسے راشد سمرو صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور آسان ہے جو کہ آپ نے کہا کہ بھائی دیکھ لیں, سارے رزلٹ نکال کے دیکھ لیں, اپوزیشن کے نمبر ملائیں, پیپلز پارٹی کے ملائیں تو خالی 2000 ہی کم ہے, اتنا سمپل میتھس ہی تھی تو آپ یہ کر لیتے اور پیپلز پارٹی کو کبھی اقتدار بھی نہ آنے دیتے. اتنا سادہ تو نہیں ہے نا معاملہ. سمرو صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میری آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے. جی سوال سن لیا آپ نے, جواب دے دیں اگر سن لیا. جی میں نے کہا یہ ہے پارٹی ترجیحات پر کہ پارٹی کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. اس حوالے سے ابھی ہم نے ریسنٹ ایک اجلاس کیا تھا جس میں پیپلز پارٹی مخالف جو الیکشن لڑتے رہے ہیں ان سب کو جمع کیا اور سب کے ساتھ ایک طویل نشست ہماری رہی. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایک میٹنگ رہی. خواجہ اظہار بھائی کا میں شکر گزار ہوں, وہ اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں میرے گھر پر تشریف لائے تھے اور ہم جلد ایک مرتبہ پھر بیٹھنے والے ہیں. ہم نے اس فارمولے پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم سب کو سندھ کا سوچنا چاہیے, سندھ کے عوام کو اور ان کے مسائل کو سوچنا چاہیے اور اس کے حل کے لیے اپنی اپنی ترجیحات کو سائڈ پر رکھ کر سندھ کے عوام کے لیے متبادل قوت اور قیادت کے لیے غور و فکر کر کے الیکشن میں آنا چاہیے, جس پر انیشلی طور پر تمام ساتھی اس بات پر اس مرتبہ آمادہ ہیں کہ بیٹھ کر بات کی جانی چاہیے اور جہاں جس کا اثر ہے وہاں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, نہ کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو جلد آپ کو اس حوالے سے ہم کوئی رزلٹ دیں گے. میں یہ خوشخبری آپ کو آج کے اس پروگرام کے توسط سے دے سکتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم نے جتنے ساتھیوں نے بیٹھ کر آپس میں بات کی ہے وہ اس پر اتفاق رائے پر ہیں کہ جو ہے وہ بجائے الگ الگ الیکشن لڑنے کے بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اوکے اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ ناصر شاہ صاحب, یہ خبریں ٹھیک ہیں کہ مطلب کہیں نہ کہیں کچھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ, کچھ مثال کے طور پہ آپ کے منسٹر, سابق منسٹر مکیش کمار چاولہ صاحب, ان کے بارے میں آیا کہ نام سٹاپ لسٹ پر ہے, کچھ اور سرکاری افسران کے بارے میں, یعنی اس وقت کیا پیپلز پارٹی یہ فیل کر رہی ہے کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ؟ یعنی ٹھیک ہے, لا اٹس ٹیکنگ اٹس ڈیو کورس, فائن. دیکھیں ہمیں تو کوئی ایسا سامنے نہیں نظر آ رہی بات, اور مکیش صاحب ابھی باہر نہیں گئے, جائیں گے تو پتہ چل جائے گا اسٹاپ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. خبریں ہم نے بھی سنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایک شروع ہو گیا ہے کہ جی ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, اتنے ارب روپے مل گئے, پھر وہ ہماری بہن ہے محترم شازیہ مری صاحبہ, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, یہ اور اسی طرح اور بہت سارے لوگوں پہ. تو یہ صرف باتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کنفیوژن پھیلانے کی بات ہے. مکیش صاحب کا نام, مکیش صاحب کے خلاف کون سا ادارہ کارروائی کر رہا ہے یا جو بھی کر مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کون سا ادارہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے. انہوں نے ضمانت ضرور لی ہے کہ کالپ نوٹس نیب کی طرف سے آیا تھا, اور باقی اسٹاپ لسٹ پہ ہیں یا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمیں دسترس نہیں ہے وہاں پہ. لیکن یہ اس طرح کی باتیں تو چل رہی تھی نا. مثال ہمارے لیے بھی کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے نام بھی اسٹاپ لسٹ پہ ہیں, لیکن میں تو بھی دبئی گیا, جب دبئی وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چل رہا ہے کہ جی یہ دبئی بھاگ گئے, لیکن ہم پھر واپس آ گئے. تو ایشو یہ ہے کہ یہ بہت ساری شرجیل میمن صاحب بھی واپس آ گئے, ان کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ واپس آ گئے. جی وہ بھی خیر سے واپس آ گئے ہیں, وہ بھی یہی ہے. تو ایسا ناصر صاحب, اگر یہ آپ نے کہا نا کہ سسٹم اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے تو کارروائی, تو اگر کل کو ادارے کوئی ایکشن لیں اور اس سسٹم کے خلاف کریک ڈاؤن کریں تو آپ اس کو ویلکم کریں گے یا آپ کہیں گے زیادتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ایک بار بالکل دیکھیں, بالکل ویلکم کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف صاحب جہاں پہ آئے تھے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے, اور انہوں نے جو باتیں کی بزنس کمیونٹی سے
ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ کہیں بھی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس پر ایکشن لیا جائے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے, کچے کا آپریشن جو ہے وہ کیا جائے, اسمگلنگ کو جو ہے وہ روکا جائے, اس کی روک تھام کی جائے. تو انہوں نے جو باتیں کی, اور اگر کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو تباہ کیا جائے, بلڈوز کیا جائے, بالکل تباہ کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, ڈسٹرائے کیا جائے. اگر اس طرح کا کوئی بھی سسٹم ہے جہاں بھی برائی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جناب کلوزنگ ریمارکس خواجہ اظہار الحسن صاحب, اگین جہاں سے میں نے شروع کیا تھا تو وہی ختم کروں گا کہ یہ آپ اپنے طور پہ خواہش کرنے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن آپ کو حقیقت لگتی ہے کہ آپ انتخابی سیاست میں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کلوزنگ ریمارکس. میں آپ کو اپنا کنکلوژن دے چکا ہوں. جس طرح کے ابراہیم شریف صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا اب کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو گیا, اب کراچی ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد باجوہ صاحب بھی آئے تھے, ان سے ہماری بھی وہاں بات ہوئی, انہوں نے بہت اچھی کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکج, موجودہ عسکری قیادت بھی آئی ہے. جب بھی اس طرح کی ہائیلی لیڈرشپ آتی ہے کراچی والوں کی خوف بن جاتی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اگر یہاں پر یہ جو سسٹم ہے, کرپشن ہے, کچے پکے کے ڈاکو ہیں, یہ کاروائی ہو, سندھ میں لوگ سکون کا سانس لیں گے, 3 ہندو بھائی ہمارے تاوان دے کے واپس آئیں. اور یہ سلسلہ وہاں پہ جاری ہے, اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ سرپرستی کون کر رہا ہے, کون اس طرح سے دہشت پھیلا رہا ہے صوبے میں اور صوبے کی امن و امان کی سچویشن. اور آخری بات یہ, کراچی کو اگر پراسپر کریں گے, کراچی کو ڈیولپ کریں گے, کراچی کو اس سسٹم سے آزاد کریں گے تو پاکستان IMF کی چنگل سے آزاد ہوگا. یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد ایک خوف ہے کہ بھئی یہ صوبہ ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, صوبہ ہی اپنا. تو کون سی حکومت ہے جو اپنے وزیر کے خلاف کارروائی کرتی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں؟ بتا دیں مجھے. کون سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے ہی انسپیکٹر کو پکڑ کے سزا دی ہے؟ کس FBR نے اپنے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے؟ نیب نے کیا اپنے لوگوں کو کسی کو رشوت لینے پہ نکالا ہے؟ کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے گندم کے اندر مٹی ملانے کے اوپر کسی افسر کو برخاست کیا نوکری سے؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ سارا کا سارا سسٹم ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی اگر کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں تو کہنے اس کو تباہ کر دیں, بلڈوز کر دیں اس کو. اور آرمی چیف کے ایک لفظ کی حمایت کرتے ہیں. وہ یہ حمایت نہ کریں بلکہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جو دربدر تھے نا وہ دیواروں کے مالک ہو گئے, یہ سارے درباروں کے مالک ہو گئے. وسیم, دیکھتے ہی دیکھتے دکانیں کھل گئی ہیں, جو بکنے آئے تھے وہ بازاروں کے مالک بن گئے. اچھا, لیکن میں ذرا میرے ساتھ ہے تو میں جام قائم علی صاحب سے پوچھوں, وہاں پر تھے وہ, تو وہ جو باتیں آپ نے جو کہا نا کہ جناب وہ کہ کہاں سے شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے, جام قائم علی صاحب بہت شکریہ سر, آپ وہاں پہ تھے, آپ بتائیے وہ اس طرح کی بات ہوئی کچھ کہ آرمی چیف صاحب نے فلاں لوگوں کے نام بھی لیے کہ دیکھیں یہ موٹر سائیکلوں پر آئے تھے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کہ کرپشن کی وجہ سے یہاں سے یہاں پہنچ گئے سیاستدان, یا ہر کوئی سیاسی جماعت مخلص نہیں ہے, اس کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی وہاں پہ اس اجلاس میں؟ جام صاحب. بالکل, یہ بڑی بات امین صاحب, بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنی اہم میٹنگ پر سیاق و سباق سے ہٹ کر بحث کی گئی, اور نہ تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ پارٹیاں مخلص نہیں ہیں, نہ ہی کسی کا نام لیا. یہ میں نے سننے میں آیا, ویسے کسی کا بڑا انفارچونیٹ ہے. اور جو ہے میرے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں در حقیقت تو انہوں نے کہا کہ ہر خاندان, گروہ یا ادارے کی طرح سیاسی جماعتیں بھی اچھے اور برے لوگوں میں اس میں ہوتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اس میں. تاہم انہوں نے کسی بھی سیاستدان کا نام نہیں لیا. ایسا دعویٰ کرنا کہ کوئی بھی نام بدعنوانی یا تنازع میں لیے گئے سراسر بے بنیاد, اور میرے حساب سے سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی گئی ہے. صحیح, ویری انٹرسٹنگ. آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا, کسی سیاسی رہنما کا نام بھی نہیں لیا, آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو میں آپ سے کہتا ہوں, پھر آپ بڑے کانفیڈنس سے بات کہہ رہے ہیں, آپ بھی ذرا کرکس بتا دیجیے اس ملاقات کا, کیا کرکس تھا؟ نہیں, میرے حساب سے تو آرمی چیف صاحب کی پوری بحث پر امید اور مثبت مستقبل کے روڈ میپ جو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے سب کے سامنے رکھا. باقی کسی پارٹی یا کسی شخصی کے خلاف یا کوئی ایسی بات کوئی بھی ایسی نہیں ہوئی. حالانکہ بلکہ آرمی چیف صاحب کی اس میٹنگ نے بہت سے مایوس جتنے بھی تاجر تھے ان کو امیدیں دلائیں, اور ہمیں اس میٹنگ میں کی جانے والی جتنی بھی باتیں تھیں اس میں تو ہمیں بڑی کامیابی لگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی اس قسم کی ہرگز ایسی بحث
میں نہیں الجھنا چاہیے بادامی صاحب، جس سے کوئی اعلی قدر اور خالص نیت والی چیز معمولی اور بے قدر لگنے لگے. بلکہ انہوں نے تو سب سے بڑی بات دیکھیں نا، انہوں نے یہ کہی کہ جی آرمی چیف نے کہ چائنا نے سب سے بڑا وائٹل رول جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، جو ہمارا ملک جو آج ڈیفالٹ ہونے سے جو بچا ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے چائنا نے اپنا وائٹل رول کیا ہے، جس میں لونز ری شیڈولنگ جو کی ہے چائنا نے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک بچا ہے. اچھا، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ انہوں نے کی کہ جی دیکھیں روڈ میپ جو انہوں نے ہمیں دیا کہ جی $25 بلین جو ہے سعودی کے بادشاہ ہمیں وہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے بولا اگر اچھا کام چلا تو $25 بلین مزید دیں گے. پھر یو اے والوں یہ جو بادشاہ ہیں انہوں نے $25 بلین ہمیں دیے، پھر $25 بلین ہمیں قطر والوں کے اس میں ہمیں آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو انہوں نے تو جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وی آر سو گریٹفل کہ انہوں نے تو ہمیں اصل چیز یہی تھی کہ جی سیو اکانومی، سیو پاکستان، اور انہوں نے تو بڑی اچیومنٹس ہمارے ساتھ بلکہ شیئر کی ہیں. اچھا ہمیں تو صرف یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیاب کرے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی میں جو ہے ہمارے ملک کی کامیابی ہے اس وقت، اور پاکستان کی عوام جتنی بھی ہے اس عوام کی کامیابی ہے. اصل چیز یہ ہے بادامی صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو ویری انٹرسٹنگ. آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ کسی سیاسی رہنما کا نام نہیں لیا آرمی چیف نے. یہ کہہ رہے ہیں جام قائم علی صاحب، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ کہنا ان کی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر کوٹ کرنے کے مترادف ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. ناصر شاہ صاحب بہت شکریہ سر. خواجہ اظہار صاحب، جام قائم صاحب، راشد سمرو صاحب بہت شکریہ. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے یہ بات کہ جب بڑے عہدے پر چھوٹے لوگ بیٹھ جائیں تو وہ فطرتاً اپنی چھوٹی ذہنیت کو ختم نہیں کر سکتے. اس کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھا گیا جب ایشین کرکٹ کونسل کے جو کہ بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں، اے سی سی کے پریزیڈنٹ ہیں، جے شاہ، امت شاہ کے بیٹے، امت شاہ جو کہ بی جے پی کے پریزیڈنٹ رہے اور مودی جی کے خاص آدمی ہیں، انہوں نے اس کا ثبوت دیا. سب کچھ طے ہو چکا تھا کہ اگلا میچ پاک بھارت کا منتقل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے سب کچھ طے کرنے کے بعد کر دیا. اب اگلا میچ بھی کولمبو میں ہوگا پاکستان انڈیا کا، جو کہ پھر بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیں اس کا نقصان پاکستان کو نہیں ہوگا بلکہ کرکٹ کی گیم کو ہوگا. زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.